لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ جمعہ بھی عطا فرمایا. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج ماہ رمضان کا اس سال یہ چوتھا جمعہ ہے، اور اس سال اللہ کی عطا سے ایک جمعہ اور ملے گا. کچھ لوگ آج جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی ایک جمعہ اور ہے. ہر سال جو مضامین بیان ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، پہلے جمعے رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل، دوسرے جمعہ میں زکوٰۃ اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، تیسرے جمعہ میں غزوہ بدر. تو اس مرتبہ ایک جمعہ اور ملا ہے، تو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، خلیفہ رابع
حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ذکر اہل بیت انشاءاللہ آج کروں گا. اللہ اور آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ کا فرمائشی پروگرام، اس میں جتنی فرمائشیں جمع ہوئی ہیں کچھ آج بھی کروں گا اور باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ سے دعا وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. انما یہ حصر کا کلمہ ہے، مانا ہوگا اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اے نبی کے گھر والو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے، ستھرا رکھے جیسا حق ہے پاک صاف رکھنے کا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین سکھایا، تمہیں رب سے ملایا، تمہیں سب کچھ بتایا، کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے کہ جو مجھ سے قریب ہیں ان سے محبت رکھو. یہ دونوں آیتوں کا آپ نے سنا ترجمہ. میں نے جو باتیں آپ سے کرنی ہے اگر میں پھیلاؤں گا تو اگلا سال ہو جائے گا، بیان پورا نہیں ہوگا. مختصر کرنی ہے باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کی نسبت اتنی محترم، اتنی پیاری کہ ان کے گھر والوں کا ذکر قرآن میں ہے. کتنی بڑی بات ہے. چونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں تو ذکر کہاں ہے؟ اور قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا، نبی کے گھر والوں کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا. کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کون بند کر سکتا ہے؟ بند کرنے والے، روکنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ذکر بند نہیں. پہلی بات، صفائی ستھرائی عطا کرنے والا، پاکیزگی، مقام، درجہ، مرتبہ عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اور وہ جس کو دیتا ہے اس کو کوئی چھین سکتا. یہ گورنمنٹ کا دیا ہوا تغمہ یا تمغہ نہیں ہے کہ کوئی لے لے یا چوری کر لے یا بیچ دے یا آگے پیچھے ہو جائے. یہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کوئی اور ان کو چھین سکتا نہیں. جو پہلی بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس ملک میں ایسے فتنے اٹھے کہ مجھے شرم آتی ہے ذکر کرتے ہوئے. کیلنڈر چھاپے گئے، پوسٹر چھاپے گئے، کتابیں لکھی گئیں کہ اہل بیت میں نبی کی اولاد شامل نہیں. یہ صرف بیویاں اہل بیت ہیں،
بیٹیاں بیٹے اہل بیت نہیں، یہ پروگرام بنا کر باقاعدہ چھاپے گئے۔ اپنی بیٹی کو تو وہ اپنا گھر والا، اپنے بیٹے کو گھر والا، داماد کو گھر والا، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں گھر والے، لیکن نبی کی بیٹی نبی کے بیٹے کہتے ہیں جی گھر والے نہیں ہیں۔ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ تم سے کس نے سرٹیفکیٹ مانگا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ ان کو نبی کا گھر والا فرما رہا ہے، ہمیں تمہاری کوئی سند کی ضرورت بلکہ تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کے آنکھ کان اگر نہیں کھلے تو آپ کو پتا چلے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، پلاننگ کیا ہے۔ وہ پتہ ہے ان کو کہ نبی کی نسبت سے مسلمان پیار کرے گا، مسلمان تو قدر کرے گا، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ نبی کی ازواج ہو، نبی کی اولاد ہو، تو یہ تو پیار کریں گے۔ تو ان کا مقصد ہے کہ ان کا ذکر کاٹو، نکالو، تو یہ جتنا نکالیں گے خود نکلیں گے۔ مومن کے سینے سے نبی اور اس کی نسبتوں کی محبت نہیں نکل سکتی۔ یہ میں نے پیغام دینا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کو خود اپنا اہل بیت فرمایا ہے۔ آئیے میں ان میں سے ایک دو باتیں سناتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ نجران کے کچھ پادری اور کچھ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، مدینہ منورہ میں عیسائی تھے۔ انہوں نے آ کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نبوت کا اعلان کیا ہے آپ نے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عبد اللہ وکلمۃ اللہ ورسول اللہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیے۔ تو انہوں نے کہا وہو ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اولاد سے، خود اولاد ہونے سے اور اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے وہ لم یلد ولم یولد۔ تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے، کیا آپ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو؟ فرمایا اگر یہی بات ہے تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ اب ان کے پاس جواب نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ابھی تو جاتے ہیں، ہم آئیں گے بعد میں، ابھی آپ نے ہماری بات جو سنی ہم نے آپ کی سنی، ان کے پاس کوئی دلیل تو رہی نہیں کوئی بات کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دے دی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے اپنے اپنے دلائل دیے، بات ہو گئی، وہ بات بن نہیں رہی، فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اللہ سے فیصلہ کرانا کہ یا اللہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ تو یہ آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے بلا لو، آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو۔ ابنا کے مقابل نساء آیا ہے تو مانا بیٹی ہوگا، ویسے تو نساء عورت کو کہتے ہیں، مگر بیٹے کے ساتھ لفظ آیا ہے تو کیا مانا ہوگا؟ اونچی کہیے گا، بیٹی ہوگا۔
تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنے بیٹے اور بیٹیاں لے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ آئے تھے پہلے 12 تھے، چلے گئے، اب جب دوبارہ تیار ہو کے آئے تو 60، اور بڑے زرق برق لش پش کرتے ہوئے لباس پہن کے چمکیلے اور بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے تم تاراق کے ساتھ تیار ہو کے آئے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کپڑے، کبھی کبھی لوگ بڑے عجیب سے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ بڑا اپنے سمجھ میں تیار ہو کے آ گئے۔ جب وہ اس طرح تیار ہو کے آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ روب ڈالنا۔ کیا مقصد تھا؟ وہ آئے، ادھر سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے نکلے؟ آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا امام حسین کو، دائیں طرف انگلی پکڑ کے چل رہے تھے امام حسن، اور آپ کے پیچھے تھے مولا کائنات سیدنا علی، اور ان کے پیچھے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ہاتھ یوں نہیں دکھا رہا، ناراض نہ ہو، کتنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، کتنے؟ 5۔ حضور نے راستے میں فرمایا سنو، جب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ آمین کا مطلب میں آپ کو بتا چکا، ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے، ٹھیک؟ تو یہ بھی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں دعا کروں تو کیا کہنا؟ آمین۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یا اللہ یہ میرے، مجھے سب کی آواز چاہیے۔ نبی کہیں گھر والے ہیں اور آج کوئی کہے کہ یہ نبی کے گھر والے نہیں، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی لحاظ نہیں ہے، جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، مولا ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ جب سامنے گئے تو وہ جو ان کا پوپ تھا اور وہ پادری، وہ بڑے جو آئے تھے بن ٹھن کے، بڑے کرو فر کے ساتھ، وہ ڈینگے مار رہے تھے، دیکھنا کیسے ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ادھر یہ لوگ جب 5 سامنے گئے، اس نے دیکھا، اس نے چلا اٹھا، چیخ اٹھا، لا تباہلو، ہرگز مباہلہ نہ کرنا، فتہلکو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا یوں کریں گے، وہاں کریں گے، اور تجھے ان کو دیکھتے ہی ہو کہ یا تم 60 کے 60 بن ٹھن کے آئے ہو، وہ 5 ہیں، عورتیں بچے بھی، اور تو کہہ رہا ہے کہ جی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں ڈینگے اس وقت تک مار رہا تھا جب تک میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے۔ ارے یہ چہرے وہ ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ اللہ
سمجھ آ رہی بات؟ یہاں سے بھی ایک تو اہل بیت کا ذکر ملا، ان کی شان کا ذکر۔ وہ ٹیکس دے کے رہنے پہ راضی ہو گئے، انہوں نے مباہلہ، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔ کنہوں نے؟ نہیں پھر کہنا غیر مسلم ہیں، چہرے دیکھ کے اندازہ کر رہے ہیں ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا جو ان کا ادب نہیں کرتا، بولو وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ یہ ہستیاں کون ہیں آپ نے سن لیا، ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اتنی روایات جب اللہ تعالی ان کا ذکر قرآن میں لا رہا ہے صرف نبی کی نسبت کی وجہ سے، مجھے اور آپ کو اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ سنیں سنیں سنیں، یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ یہ فرمائش پچھلے 3 جمعوں سے مسلسل آ رہی ہے، فرمائش بھی ہے چونکہ موضوع سے متعلق بھی ہے، سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے۔ علماء میں ایک بحث ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ علماء میں ایک بحث کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو ساری کائنات کی عورتوں میں سے چن لیا، برگزیدہ بنا لیا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل؟ یہ کچھ علماء میں بحث، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا بحث کرنے کی، میں نے صرف بات سنانی ہے۔ علماء کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں کہ حضرت مریم کی ایک بات کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، ان کی ایک ہے ادھر 3۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی، رحمت للعالمین کی، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ یہ ان کی پہلی نسبت کہ بیٹی کس کی ہے؟ نبیوں کے سردار۔ دوسری بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تم نے یہ سن لیا کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی ہے، تو اب یہ بھی سن لو بیوی کس کی؟
بیوی اس کی ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، ولیوں کے سردار کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی؟ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی اب سنو ماں کس کی؟ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ تم نے سن لیا کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، تو سنو ماں عاشقوں کے سردار کی، شہیدوں کے سردار کی ماں۔ یہ میں اکثر شعر آپ کو محرم میں سناتا ہوں، اس شعر میں خاص بات ہے۔ مادر عام مرکز پرکار عشق، پرکار کو کمپاس کہتے ہیں، جیومیٹری بچے جانتے ہیں۔ یہ جو کمپاس جس کو پرکار کہتے ہیں نا، اس سے دائرہ سرکل بناتے ہیں، اس کی نوک ایک مرکز میں گاڑ کر گھماتے ہیں، آگے پینسل لگی ہوتی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ دائرہ۔ اگر وہ نوک جو سینٹر میں مرکز میں لگی ہے وہ ہل جائے تو دائرہ صحیح رہتا۔ تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کس کی ماں ہے؟ عشق کی، پرکار کے مرکز کی۔ کربلا میں امام اپنی جگہ سے ہل جاتے، اسلام کا دائرہ صحیح نہ رہتا۔ انہوں نے کربلا میں ثابت قدم رہ کر اسلام کو اس کی اصل پر باقی رکھا۔ تو بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، تو ماں شہیدوں اور عاشقوں کے سردار کی ہے۔ حضور تشریف لائے اس شہزادی کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر آئے تو حسنین کریمین کو بخار چھونے آیا ہوا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں بیمار تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہ جی بہت یہ طبیعت ان کی ناساز ہے۔ فرمایا کوئی منت مانو۔ کیا مانو؟ سیدہ نے کہا بچے ٹھیک ہو جائیں، ماں بھی ہے، بچے ٹھیک ہو جائیں، میں 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا میں بھی رکھوں گا۔ گھر میں خادمہ تھی فضہ، اس نے کہا میں بھی رکھوں۔ اللہ تعالی نے شفا دے دی۔ انہوں نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا، حسنین نے کہا ہم بھی رکھیں گے۔ روزے رکھ لیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو لے آئے، سیدہ نے پیسے، آٹا بنایا، کھانا تیار کیا۔ پہلے دن افطار کے لیے بیٹھے، دسترخوان لگ گیا ہے، کھانا رکھ دیا گیا، کسی نے دروازے پر صدا لگائی، السلام علیکم یا اہل البیت، انا مسکین، اطعمونی مما تاکلون، اطعمکم اللہ من موائد الجنہ۔ اے نبی کے گھر والو تمہیں سلام، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اس میں سے کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا۔ سیدہ نے فرمایا بچوں ہم نے تو آج ہی روزہ رکھا ہے، اس نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوا، کھانا اس کو نہ دے دے؟ کہ جیسے آپ چاہیں، سارا کھانا اس کو دے دیا، پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر